کیونکہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہی چیز بندہ پوچھتا ہے. یعنی اتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شادی کا کوئی تویز بتا دو، جلدی جلدی شادی ہو جائے. کبھی نہیں پوچھا کہ موت قبر آخرت کی بخشش کا کوئی تویز بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو. یعنی اس کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، یعنی پوچھتے تک نہیں ہے، دعا تک نہیں کرواتے کہ دعا ہی کرا لیں کہ حضرت آگے بھی معاملات اچھے ہو جائیں. تو کیا زبردستی اللہ آپ کو جنت دے گا کہ بھی جنت میں بہت جگہ بچ گئی ہے، ویران جنت پڑی ہے، چلو جی ان سب کو بھیجو. یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں جہنم کو بھر دوں گا، یہ نہیں کہا کہ جنت کو بھر دوں گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں. تو قرآن میں اللہ کا جاہ و جلال ہے، اللہ کی باتیں عجیب و غریب ہیں. تو اس لیے اپنی زندگی کو آزمائش سمجھیں، امتحان سمجھیں. اگر آپ امتحان اور آزمائش نہیں سمجھو گے نا تو زندگی صحیح نہیں آپ گزارو، غلط زندگی ہو جائے گی. اگر آپ زندگی کو امتحان سمجھو گے، آزمائش سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ آزمائش اور امتحان کر رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کہ ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. یقین کریں. اب دیکھو قرآن سے زیادہ سچی باتیں تمہیں کوئی نہیں سنا سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ کی باتوں سے سچی باتیں کس کی ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دی ہے قرآن میں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو بعد میں ہونی ہیں. اس لیے اماں عائشہ جو حضور کی محبوبہ بیوی تھی، جنت الفردوس میں نبی کے ساتھ ہوں گی، ساری رات یہ آیت پڑھ پڑھ کے روتی رہی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت والے دن ایسے ایسے معاملات پیش آئیں گے کہ بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسا معاملہ پیش آ جائے گا، پکڑ ہو جائے گی بندے کی. اللہ اکبر کبیرہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.